میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، اکثر سنتے ہیں، پڑھے ہیں کہ استادی کی بہت اہمیت ہے، یہ ایک نوبل پروفیشن ہے، اس پروفیشن میں جو لوگ ہیں وہ نوبل ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے معمار ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ہم یہ بات سنتے تو ہیں اور جانتے تو ہیں، لیکن ہم دو چیزوں کی بد احتیاطی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ واقعی ہم بیمار ہیں کہ نہیں، کیونکہ معاشرہ اور ہمارا معاشرہ یہ بدنصیب معاشرہ ہے جس کو اس بات کی حقیقت قدر نہیں ہے کہ استاذ کا مقام کیا ہے اور اس کی حق کیا ہے اور اس کی عزت اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جب لوگ ہمیں اس طریقے سے نہیں دیکھتے تو ہم بھی ایک نہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی اسی طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں یا انسان کی سائیکالوجی کا حصہ ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسے ہوتا ہے بار بار۔ تو ایک تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی بارے میں رائے خود قائم کرنی ہے، ہم خود اپنے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، نہ کہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیسے۔ اگر لوگ ہمیں ایک معاشرے کے پست اور غیر ضروری طبقے کی طرح ٹریٹ کریں اور سلوک کریں تو ہم بھی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ ہم غیر ضروری، تو یہ نہیں کرنا، یہ پہلی غلط چیز ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر یا ٹیچنگ پروفیشن از اے نوبل پروفیشن، یہ ایک اعلیٰ پائے کا اور اعلیٰ مقام مرتبے لوگوں کا کام ہے، تو ہم اس جملے کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم ٹیچر بن جائیں تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو کسی نوبل آدمی یا کسی رائل فیملی کے آدمی کے ساتھ ہو، اور وہ مرتبہ مقام جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہمیں مل جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر اگر ہو اور وہ ڈاکٹر نہ تو صحیح طریقے سے کسی مریض کی بات سنے، نہ توجہ اس کی بیماری پہ دے، نہ اس کو محنت اس کے ساتھ کرے، اس کا علاج صحیح طریقے سے کرے، اور اس کے بعد کہہ دی کہ میں مسیحا ہوں اور لوگ مجھے عزت نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئی کہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر کا والا پروفیشن بڑا اہم پروفیشن ہے، تو اس نہ تو وہ مریض کی بات توجہ سے سنے، بدسلوکی سے پیش آئے، نہ تو وہ مریضوں کی صحت کے بارے میں کوئی کنسرن ہو، نہ اس کو کوئی علاج کو توجہ دے کے صحیح طریقے سے غور سے کسی کی دوائی دے، اور مریض ٹھیک کرنے میں کوئی اس کی دلچسپی بھی نہ ہو، اور پھر بھی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر مجھے کہیں کہ صحیح نہ کہیں۔ ہم اس طرح نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں کہ آج کل تو کسائی ہے، تو کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے وہ، انہوں نے MBBS نہیں کیا ہو، تو پھر لوگوں کی یہ عام زبان پہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ جو ڈاکٹر کو کرنا چاہیے ہمارے خیال میں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ نہیں کرتا، وہ توجہ اس پہ نہیں دے رہا، چنانچہ اس کو ہم ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہی اصول ٹیچر پہ اپلائی نہیں ہوتا؟ اگر ٹیچر بھی جو مقام ہے استاد کا، معلم کا، مدرس کا، وہ اگر اس کے مطابق بہیو نہیں کرے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو کیا اس کو اس کی عزت کرے گا؟ کہ اگر استاد جو ہے، استانی جو ہے، وہ فرض نہیں سر انجام دے رہی، اس کمٹمنٹ اور اس محنت سے نہیں کام کر رہی، تو پھر وہ یہ نہ کہے جی کہ ہمارے علاقے جی ٹیچر ہے، کوئی عزت نہیں ہے، ایک استاد ہوتا ہے۔ ایک بات، اور وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ فرائض وہ عام نہیں ہے چیز۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچوں کا، آپ کے اسٹوڈنٹس کا، آپ کے طالب علم جو ہے
ان کی زندگیوں پہ آپ کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے آپ دیکھتے بھی ہیں. ایک تو آپ یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو پڑھایا اور آپ کو سمجھائی اور سمجھ میں آ گیا اور بچے نے لکھا تو آپ دیکھیں یار کو اثرات ہوئے, اب یہ لکھنا جانتا ہے. ایک تو یہ ہے نا جس کے آپ کو امیڈیٹلی اثرات نظر آتے ہیں. پھر کبھی کوئی پیرنٹ آ کے کہتی ہے جی کہ آپ کے اس کو بتائیں کہ یہ ٹافی نہ کھایا کرے, ہماری سنتا نہیں ہے, آپ کی بڑی سنتا ہے, آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر مس نے کہا تو مس نے منع کیا, مس نے یہ کہا ہے نا. آپ کے پاس کبھی ایسا ہوا ہوگا تو آپ بڑے خوش ہوتے کہ یار میرا بڑا امپیکٹ ہے. لیکن یہ امپیکٹ یہاں تک محدود نہیں ہے, یہ امپیکٹ اس بچے کے مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنے والا ہے. آج اور خاص طور پہ آپ لوگ بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کی اصل صفات اور شخصیت سامنے نہیں آئی؟ یہ بات درست ہے کہ ان کی اصل صفات اور شخصیت سامنے ابھی تو نہیں آئی, لیکن وہ اس کے اندر پروگرامنگ ہو رہی ہے, وہ فیڈ ہو رہا ہے اس کے اندر, اور وہ جو سامنے آئے گی 10, 15, 20 سال کے بعد وہ وہی کچھ ہوگا جو آج آپ ان کے اندر ڈال رہے ہیں. بات سمجھ آئے؟ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک شکوہ ہے خواتین کو, اور جائز شکوہ ہے کہ جی مردوں کا معاشرہ ہے, عورت کا مقام عزت مرتبہ نہیں ہے, اور پھر ساتھ ہی ہمارے پاس ایک طاقتور قسم کا بہانہ ہے جی کہ اسلام نے بڑا علی عورت کو مقام دی, اسلام علی عورت کو مقام ہے اور ہمیں مرد کو مقام نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح بھی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل قانون جو ہے وہ مزاجی خدا ہوتا ہے, مجازی خدا ہوتا ہے. مزاج میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات سوچیں کہ اس نوجوان جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا, اس کی تربیت ایک خاتون نے ہی کی ہوئی ہے. آپ میں سے میرے خیال میں ابھی تک کوئی ساس تو نہیں بنی, تو ساس کی قسمیں بہت ساری ہوتی ہے نا. ایک تو شوہر کی والدہ ساس ہو, ایک آپ کسی مری کے ہوٹل میں جائیں تو وہ آپ کو ٹومیٹو ساس بھی دیتے ہیں کہ سر ساس دو آپ کو. میں کہ یار میرے پاس ایک ساس ہے نہیں لکھا, نہیں صرف بوتل والی ساس. تو آپ تو اس کی تربیت ایک خاتون نے کی, ایک ماں نے تربیت کی, اور اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر میرے سامنے خواتین ہی بیٹھی ہیں, مجھے سے مخاطب خواتین زیادہ تر ہے, تو زیادہ ان سے ہی ان کے مسائل کی بات کریں گے. تو وہ جو والدہ ہے, وہ یہ جو عدم برداشت ہے, یہ جو چیزیں ہیں جو معاشرے میں دراتی, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں تھوڑا خاص طور ترکیب نہیں کر رہا کہ آپ جو سامنے بیٹھی نا یہ آپ نے کیے. میں ضرور بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا اگر اس سے خرابی ہوئی آپ خواتین کے حصہ ہے تو اس کی اصلاح بھی خواتین ہی کریں. میرے نیت کو میں واضح کر دوں کہ اگر خرابی ہوئی ہے تو میں خرابی کرنا یا خاص طور تذلیل کرنا آپ کی یا خواتین کی ان جنرل میرا آبجیکٹو نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اصلاح ہی آپ نے کرنی ہے. مجھے اس پہ بڑے مزے کی یاد آتی ہے کہاوت کہ جو معاملات عمل کے ذریعے سے خراب ہوئے ہیں وہ باتوں کے ذریعے سے ٹھیک نہیں ہو گئے. جو سچویشن, جو حالات عمل کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے, بیہیویئر کے ذریعے سے, ایکشن کے ذریعے سے خراب کیے گئے ہیں, وہ اب باتوں اور بیانات اور وعظ سے ٹھیک نہیں ہونے والے. وہ جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوگا, تب تک وہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا, تب تک وہ ایکشن درست نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ پرابلم سچویشن بھی ایکشنز اور بیہیویئر کے ذریعے سے خراب ہوا ہے. چنانچہ اس درست بھی بیہیویئر اور ایکشن سے نہیں ہوگا. وہ کیا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بچہ دودھ پی رہا تھا کلاس میں, اور جب آخری گھونٹ رہ گیا, جتنا یہ آخری گھونٹ تقریباً رہ گیا, تو والدہ نے کہا کہ ختم کرو.
اب جو والدہ نے کہا ختم کرو، میرے خیال میں ہر مذہب کے ہر قوم کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ آخری گون چھوڑ دیتے ہیں، میرا تجربہ تو یہی. اور پھر ہر مذہب اور قوم اور زبان کی مائیں یہی کہتی ہیں کہ بیٹا اصل طاقت تو اس آخری گھونٹ میں ہوتی ہے. زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو بھی یہی کہا ہوگا آپ نے کہ یہ آخری گھونٹ میں اصل طاقت اس میں ہوتی ہے. تو بچے نے کہا کہ امی اگر اصل طاقت اسی میں ہوتی ہے تو اتلا والا دودھ پھینک دیا کرے نا، پھر مجھے کیوں پلاتی ہے خام خام؟ اس کا کیا فائدہ؟ وہ بیکار سا دودھ ہے، طاقت تو اس میں ہو. اب لاجک تو صحیح ہے اس کی، لاجک تو جو ماں نے کہی ہے اسی لاجک پہ اس نے بنیاد رکھ کے قیاس کر کے جواب دیا. اب آپ کے خیال میں آپ لوگ ایسی کتنی ماؤں کو جانتے ہیں جو اس جواب کے اوپر خوش ہوں گی اور فخر کریں گی کہ میرے بیٹے نے کتنی سہانت کی بات کی؟ کتنی مائیں خوش ہوں گی سن کے جواب میں؟ 1 2 4 100%، 50%، 50 سے کم، 10%، اس سے کم. یا وہ یہ جواب دیں گی کہ میں نے کہا بھی تھا کہ گرتی جو ہے وہ دادی کی نہ دلوائے، زبان دادی پہ جائے. 90% تو ہمارے معاشرے میں مائیں یہی کہیں گی کہ دیکھا نا بددیال کی طرح زبان ہے اس کے اندر. میں نے کہا تھا میرے بودن لے کے ان سے گرتی دلوا دے بچے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز؟ یہ کم سے کم ہے تب پڑھ پڑھ سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا والدہ جو ہے یہ اپنے بچے کو عدم برداشت نہیں سکھا رہی؟ کیا سکھا رہی ہے؟ تم نے برداشت نہیں کرنا. اگر تمہاری مرضی کے خلاف، تمہاری عقل کے خلاف، تمہاری حقوق کے خلاف، تمہاری خواہش کے خلاف بات ہو تو تھپڑ مارو. یہ لیسن دیا جا رہا ہے، یہ اس کو سبق پڑھایا جا رہا ہے. بچے جو انفلوئنس کرتے ہیں وہ ایکشن سے، جس پر بات کرتے ہیں چیز وہ ایکشن سے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ماحول سے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یہ ماں کی انفلوئنس ہی ہوتی ہے کہ چندہ ہمیشہ ماموں ہوتا ہے، کبھی چاچا نہیں ہوتا. ہمیشہ چندہ ماما ہوتا ہے. اور ہمارے پنجاب میں کسی کو بہت حق جتایا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ تو ماما لگنا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ جو چاچا دادا یا باپ لگتا ہے، ماما لگتا ہے. تو یہ ماں کی انفلوئنس ہوتی ہے کہ جہاں وہ چاہتی ہے وہاں بچے کا باعث، اس کا تعصب اس پہ ڈال دیتی ہے. اور یہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خاص طور پہ جو جونیئر اسکول کے بچے ہیں یا پریپ اسکول کے، یہ مونٹیسری اسکول کے بچے ہیں، ان میں آ کر اس کا رول ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے. بیکاز آپ ایک کانشیس ایجوکیشن دے رہے جو ماں شاید نہیں دے رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا امپیکٹ کتنی دور تک جاتا ہے اس بچے پہ. اس بچہ، اور بچہ کیا ہے؟ یہی افراد مل کر تو ایک قوم بن جاتے ہیں. یہی قوم اکٹھی ہو کے ملت اور امت بن جاتی ہے. وہ کس طرح کا امپریشن دے گا لوگوں سے؟ آپ دیکھیں کہ کسی بچے سے، کسی بھی ایج کے بچے سے پوچھیں کہ جس کا میتھ سے بہت دماغ چلتا ہے، یا اس کو سائنس اچھی لگتی ہے، یا اس کو فارمیسی اچھی لگتی ہے، تو آپ کے ساتھ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ سائنس کا فلسفہ جو ہے وہ اس کو پتا ہو کہ سائنس کا فلسفہ جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، اچھا لگتا ہے. آپ لوگ قریدیں گے، آپ لوگ تفتیش کریں گے، آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں سائنس ٹیچر یا میتھس ٹیچر ایک ایسی شخصیت تھی جو بچے کو اچھی لگتی تھی، اس کو وہ مضمون بھی اچھا لگنا شروع ہو. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت ہو یا بچے کی پڑھائی ہو، ہمارا سارا فوکس اور ساری جو توجہ ہے وہ بچے پہ ہوتی ہے، اور جو پڑھا رہا ہے اس پہ نہیں ہوتی، نہ ماحول پہ ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے آپ سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پروگرامنگ خرید کر دی ہوئی ہے، وہ ایسے کرے گا. پیدائشی طور پہ جو خبیث آدمی ہے کہ اس کی سب اس کی کوئی پیدائشی خبیث نہیں ہوتا اور کوئی پیدائشی طور پہ فرشتہ نہیں، سب انسان ہوتے ہیں. ان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا وہ بیہیویئر کا امپیکٹ اس پہ ہوتا ہے. جو ہم بیہیویئر اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں
اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو بچہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا کیے ہوئے کا، ہمارے سکھائے ہوئے کا، ہم سے سیکھے ہوئے کا وہ ریئیکشن ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ اس طرح کر رہا ہے، یہ بہت کیوں کرتا ہے. میں مہینے میں ایک مرتبہ ایک ریڈیو شو کرتا ہوں جس میں پیرنٹنگ اور ایجوکیشن پہ بات کرتا ہوں. مجھے اس میں بہت سے ای میل اور فون اور خط آتے لوگوں کو کہ جو سب سے کامن سوال ہوتا ہے، وہ بچہ بہت ضدی ہے، ضدی بہت بڑی کرتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا. یہ بنیادی اصول ہے پیرنٹنگ کا، اور یہ ایڈمنسٹریشن یا ٹیچر کا بھی اصول یہی چلتا ہے، کیونکہ آپ بھی پیرنٹس ایک طرح کے ہی ہیں، اور شاید کبھی پیرنٹس سے بڑھ کر رکھتے ہیں کہ جب کسی بچے کو ایک مرتبہ کسی بات سے آپ نے نہ کر دی، پھر اس نا پہ آپ اڑ جاتے ہیں کہ اس نا ہو گئی سو نا ہو گئی. اب وہ آپ کو دلائل دے، اب وہ روئے، اب وہ چیخے، اب وہ زمین پہ لیٹ جائے. اور بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، یہ بچے سانس روک لیتے ہیں. ہمارا ایک خالازاد بھائی تھے، اپنا سانس روک لیا کرتے تھے، ان کی جلد نیلی ہو جایا کرتی تھی، اتنی دیر تک وہ سانس روک غصہ تھا اس کا، اس پہ گرچی تھی. جب اس کا ضد کرتا ہے آپ ضد مان لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ سیکھتا ہے کہ یار بات ایسے منوائی جاتی ہے. جب میں روتا ہوں، جب میں چیختا ہوں، جب میں لیٹ جاتا ہوں، تو ہر نا ہاں میں تبدیل. This is the way to do it. یہ ہے صحیح طریقہ اپنی بات کروانے کا. یہ سکھایا کس نے؟ والدین نے سکھایا. اب والدین نے سکھا دیا ہے، اس نے سیکھ لیا. اب جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ضد کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. دکان میں جا کے لیٹ جاتا ہے کہ مجھے فلانا ٹوائے لے کے دو، بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اب اس میں وہ بچے کے رونے چیخنے سے وہ خطا کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. والدین آپ کے سامنے میں کافی جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ کو یہ اپنی ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بچہ بڑا بدتمیز ہے، چنانچہ اس کو تھپڑ مارنا پڑے، اس کو کان کھینچنا پڑے، اس کو گھسیٹنا پڑے، اس کو وہاں سے نکال کے لے دو. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، تو بڑے مزے کا میں نے اس کلپ دیکھا جس میں بھجوایا کہ ایک بچہ دکان میں جاتا ہے اور وہ ماں سے پیکٹ مانگتا اور وہ کہتی نہیں. تو وہ بڑی دکان میں، بڑی سا ڈپارٹمنٹ اسٹور میں بچہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، لیٹ جاتا ہے زمین کے اوپر، اس طرح بچے ہوتا آٹا آٹا آٹا. اور وہ جو ماں ہے نا، وہ کرتی ہے، وہ بھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہے، اور زمین پہ لیٹ جاتی ہے، اڑنا شروع کر دیتی ہے، پیٹنا شروع کر دیتی ہے. وہ بچہ شوق میں چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتے تم کیا کر رہے تھے؟ بچہ کہتا میں بڑا زیادہ کام کر رہا تھا، یہ تو بندہ کرتا ہوں آگے لگتا ہے کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں ضد کا جو طریقہ ہے، روح کی کام کروانا، مینوپولیٹ کرنا، بلیک میل کرنا. اچھا اب یہ آپ سے بات ہوتی نہیں ہے نا، اب یہ مینوپولیشن، یہ بلیک میل، یہ چیزیں اس کی فطرت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی طبیعت بن جاتی ہے. چنانچہ وہ اب ہم قومی میں ہمارا مزاج ہی بلیک میل ہے، قومی مزاج ہی ہمارا مینوپولیشن ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یار معاشرے میں اخلاقیات بڑے گر گئے، یار یہ لگتا ہے مولوی ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، لوگ بتاتے نہیں. وہ بھائی آپ نے گھر سے جو بنا کے بھیجا تھا، اور اس گھر میں شامل آپ کا مونٹیسری اسکول بھی ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ نے کیا تھا. گندم از گندم ملو، جو از جو. گندم ملو گے تو گندم نکلے گا، جو سے جو نکلے. آموں کے درخت سے کبھی کنو تو نہیں اگی، وہ تو آم ہوگی تھی ہمیشہ اس سے. آپ نے پھلدار پھولدار درخت لگایا تھا، وہ کب دے گا. ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈینائی کر دیتے کہ کبھی ایسا ہوا تھا. ہم اس بات کو ماننا نہیں چاہتے، تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گھوم پھر کے بعد میرے پہ نہ آ جائے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جناب اصل مجھے اسکول کرنا اچھا نہیں تھا، ٹیچرز نے اس طرح کر دیا. سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہر طرف یہ ہو رہا ہے، اس لیے سوسائٹی میں ہر طرف اس قسم کے نکتو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہو رہا ہے، وہ تو ایک بلینک سلیٹ ہے.
بچہ بھی. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد سمجھیں اور یاد رکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بہت دور تک امپیکٹ چاہتا ہوں. میں جب اسکول میں تھا، کلاس 5 میں تھا، تو میں پاکستان سے باہر آ کرتا تھا اپنے والدین کے ساتھ. ہمارے اسکول میں ہر قومیت اور شہریت کے لوگ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. ایک انٹرنیشنل اسکول تھا، اس میں بہت سی، اگر ہمارے کلاس میں 25 بچے تھے تو 25 بچوں میں شاید کوئی 18 یا 19 نیشنلٹیز ہوں گی. شاید 2-3 نیشنلٹی کے لوگ ایکسٹرا تھے، باقی سب ایک الگ الگ ملکوں سے بچے تھے. جیسے بڑا دلچسپ تجربہ تھا زندگی میں. اور استانیاں بھی اس طرح تھی، ایک انڈین تھی، ایک پاکستانی تھی، ایک کینین تھی، ایک برٹش تھی، ایک امریکن تھی، ایک یورپین تھی، کوئی اس طرح سے مختلف، فرینچ تھی. جو ہماری انگریزی کی استانی تھی وہ کینین خاتون تھی، وہ کینیا کی تھی. اور غالباً ان کے آباد انڈیا سے گئے تھے کینیا، کینیا سے وہ یہاں آئی تھی، لیکن وہ کینین تھی. اس علی محمد ان کا نام تھا. تو وہ نا ایک خاص طرح کا اسکارف لیتی تھی، اور اس پورے اسکول میں کس بات کو اسکارف لیا نہیں کرتا. تو مجھے اسکارف یاد ہے، مجھے مس علی محمد بہت اچھی ٹیچر تھی. اچھا وہ تھی ذرا سخت مزاج، لیکن وہ پیار بھی بڑا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں بیمار بخار ہو گیا، اتنا غصہ ہو چڑھا کہ تم آئے کیوں نہیں؟ میرا کہ قصور ہے. مجھے والد صاحب نے کہا جاؤ تو کچھ نہیں، مذکور ہے کہہ رہے. انہوں نے مجھے پیار کیا اور مجھے بڑا حق ہے، اتنی سخت ٹیچر ہے یہ، اور اتنا پیار سے بھی کو بولنا آتا ہے، یہ بھی کیوں کام کرنا آتا ہے. I never forget مس علی محمد. میں نے کوشش کی تھی، بعد میں کی، اس رابطہ بھی کیا بہت عرصے بعد. تو مس علی محمد جو تھی وہ انہوں نے جو میری شادی ہوئی، یہ واقعہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 1981-82 کا واقعہ. میری شادی ہوئی، شکر ہے 97 میں ہو گئی میرے خیال میں. کتنے سال ہو گئے؟ 81 91 10 اور 6 16 18 سال کے بعد میری شادی ہوئی. تو میری بیگم نے مجھے کہ اسکارف کیسے باندھنا ہے، تو میں نے تم کو گھر کو کیسے باندھنا ہے، جس کا مس علی محمد بنا کرتا اس طرح وہ امپیکٹ ہے نا میرے اوپر. وہ 18 سال کے بعد اس وقت میں چھوٹا رہتا، مجھے یاد تھا کہ یار بڑی اچھی تھی. تو میں اس طرح کا اسکارف تھا، اس طریقے سے خاص طریقہ کا تھا، اس کا ہر الگ الگ اسٹائل میں. تو یہ بہت چھوٹا سا امپیکٹ ہے. کتنے ہی میری شخصیت پہ اثرات ہوں گے ان تو مجھے پتہ ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا میرے والد کا نام لے کر کہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں. کبھی زندگی میں میری شکل ان سے نہیں ملتی. لیکن مجھے درجنوں مرتبے دنیا کے کئی کونے میں، پاکستان کے حصوں میں لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ میرے استاذ کا نام لیں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں. حالانکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کی نقل نہ کروں، میں اس سے کامن نہ ہوں، میری اپنی شخصیت ہو جی. لیکن پھر بھی وہ اثرات ہے نا کہ چہرہ، ایکسپریشنز، شکل میں نہ شروع ہوتا. اور یہ آپ چیز اور لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ یہ اصلی اثرات ہیں، شخصیت کے اثرات ہیں. وہ کیسا شخص شہری بنے گا، کیسا بھائی، کیسا بیٹا، کیسا شوہر، کیسا والد بنے گا. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ریچ کہاں تک ہے. آپ جاتے ہیں کہ اپنے کو یہ تھوڑی سی میتھ پڑھا دیا، تھوڑا سا سائنس پڑھا دیا، تھوڑا سا یہ کرا دیا، دوسرے کو میتھ سائنس آ گئی، چلو اپنے اچھا پڑھائے کہ اچھا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے. یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. اکیڈیمکس ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے بچے کو پاس آن کرتے. آپ کوئی ہارڈ ڈسک نہیں ہے، کوئی یوزبی ڈرائیو نہیں ہے کہ لگائیں گے ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا بس ختم ہو جائے گا. بس یہ کام ہے ٹیچر کا، یہ کام نہیں ہوتا. ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اس کی نقل کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. آپ نے اس بات پہلے بھی سنی ہوگی کہ ٹیچر کو رول ماڈل ہونا چاہیے. سنیے آپ، یہ بات غلط ہے. میں اسے دفاع نہیں کرتا، میں غلط سمجھتا ہوں. میرا مشاہدہ یہ ہے، میرا تجربہ جو ہے ٹیچنگ کے اندر اور اس ایجوکیشن کے ساتھ، اس کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی پڑھائی سے پہلے بھی ایک طویل عرصہ اسٹاف میں گزارا. میری والدہ ٹیچر ہے تو میرے بھی لگا لیں کو 27 سال پروفیشنل ٹیچنگ کے لگا لیں. اس وقت کوئی
کوئی 42-43 سال میں والدہ کے لگا لیں. کون ہے میتھ کے ٹیچر یہاں پہ؟ آپ میتھ کے ٹیچر ٹوٹل کریں سے کتنا بنتے ہیں میتھ سے 27 اور 42 ٹھیک ہے جی, اور 40 سال کے ہو گئے, اور ایک 45 کی دادا کے لگا لیں تو کتنے بن گئے جی؟ یہ تو 69 89 100 سال سے اوپر ہی ہو گیا نا تجربہ. تو میں اپنے 100 سال سے اوپر تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر کو رول ماڈل ہونا چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے. ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے, ہاں اچھا رول ماڈل یا برا رول ماڈل یہ فیصلہ ٹیچر کا ہے. یہ فیصلہ ٹیچر کا ہے کہ رول ماڈل تو وہ ہے ہی, ہونا چاہیے نہیں ہے. ہاں کس طرح کا رول ماڈل ہے؟ اچھا رول ماڈل ہے, اچھی عادات منتقل کر رہا ہے بچوں میں, یا بری عادات منتقل ہو رہی ہے, یہ فیصلہ ٹیچر کا ہوتا ہے. اور بچوں کی اور انسان کی فطرت ہے کہ شاید اتنی تیزی کے ساتھ وہ اچھی عادات آپ سے لیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ بری عادات لیتے ہیں. آپ ان کو روز پیار سے بات کریں نا, ایک دن آپ نے ذرا سی بات کہی وہ کبھی نہیں بولے گا. یہ فطرت بھی انسان ہے. پنجابی میں پتہ نہیں آپ لوگ پنجابی سمجھتے ہیں کہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ ہسان والے کا نام نہیں ہوتا, رواٹ والے کا نام ہوتا ہے. جو ہساتا رہتا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا, ایک دفعہ کو رلا دینا تو کوئی بولتا نہیں کہ مجھے اس نے رلایا تھا. بچے بھی ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. سارا سال آپ اس کو سال بھر اس کو چومتے چاٹتے رہے, ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا مجھے بڑا مارکیٹ کیا, بڑی زیادتی بھی میرے ساتھ. یہ فطرت ہے انسان کی, کچھ ناشکری بھی شامل ہوتی ہے اس کی مٹی کے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں, مجھے کبھی میں بازار گیا تو مجھے کچھ چیز تھی, اچھا مجھے نا خریداری کا پتا کچھ نہیں ہے, میں کرتا ہوں خریداری, خاص طور پر یہ گوشت وغیرہ, یہ جو کپڑا وغیرہ مجھے پتا نہیں ہوتا کہ یہ کتنے میں آتا ہے, کتنے میں ملتا ہے, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. پہلے میری والدہ کرتی تھی, اب بچوں کی والدہ کرتے ہیں سارے کام. تو ایک دن مجھے جانا پڑ گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ گوشت کون سا ہے؟ تو اس نے نا دکاندار نے بڑی حکایت سے مجھے دیکھا, اس نے کہا شاید کبھی اس نے گوشت دیکھا نہیں, کبھی خریدا نہیں, یہ پتا نہیں ہوگا. اس نے کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ بکرے کا گوشت ہے. میں نے کہا اچھا ویسے نا میں انسان نہیں ہوں, میں ٹیچر ہوں. ٹیچر انسان تھوڑی ہے نا. ثبوت دوں میں آپ اس بات کا. پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے نہیں کہ میں اسکول گیا بچے کو لینے کے لیے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک دو ٹیچر بھی تھے. کچھ انسان تھے اور کچھ ٹیچر تھے. تو یہ تو ایک ہی ثبوت تھی. دوسری بات, ٹیچر کا جو اہمیت اور امپیکٹ ہے نا, وہ واقعی ہیومن بینگ یا ہیومن لیول پہ نہیں کام کر سکتا, اس کو ایک سپر ہیومن بینگ بننا ہوتا ہے. آپ اپنا موڈ, اپنا غصہ, اپنی کنفیوژن یا اپنی فرسٹریشن یا اپنا اینگر آپ اپنے گھر والوں سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے, دوستوں سے کوشش نہیں کرتے, اپنے باس اور اپنے سپیریئر کو بھی آنکھ دکھا دیتے ہیں. لیکن جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو ان کو مسکرا کے اور ہنس کے ہی آپ نے بات کرنا ہے. بچے کو آپ نے یہ دکھانا نہیں ہے کہ جی میرا بجلی کا بل لگ کے پچھلا والا آ گیا, یا مجھے فلانے نے تنگ کیا ہے, یا میری ساس صاحبہ نے یا میری والدہ نے مجھے ڈانٹا ہے, یا میری کسی سے اندر ہوئی ہے. اور صبح آپ اس کو پاس آن نہیں کر سکتے, اس کو پاس آن نہیں کر سکتے. آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ انسان, میں آپ انسان نہیں ہیں. آپ کا ایسے کرنا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا. کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ آپ سے کون تھا آپ اس کلاس میں, آپ کو میں نے بلی والی کہانی بنائی تھی. اچھا, بلی والی کہانی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دن ایک پرنسپل صاحب نے اپنی اسٹاف سے کہا کہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت لنچ بریک میں جاتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ کلاس میں آنے میں آپ کو بہت دیر لگتی ہے. اس کے بعد آپ شام کو جب دوپہر کو گھر جاتے ہیں تو صبح دیکھا گیا ہے
کہ آپ لوگ 7 بجے اسکول لگتا ہے، آپ کو کون ہے 7 بجے ہونا چاہیے، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سرکاری نہیں ہے، آپ لوگ 7 بجے کے بجائے جو ہے وہ 7:15 کے بجائے 7:10 7:05 پہ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اب نہیں چلنا۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مثال میں قائم کروں گا، کل دیکھنا میں 6:30 بجے آؤں گا، کل کو آپ مجھے یہ نہ کہہ سکیں جی کہ آپ لوگ خود تو آپ 7:30 بجے 9 بجے آتے ہیں، میں کل 6:30 آپ گیٹ پہ کھڑا ہوں انشاءاللہ، دیکھوں گا آپ اسے کون ٹائم پہ آتا ہے۔ اگر اس میں پرنسپل صاحب جو تھے وہ تشریف لا رہے تھے تو دیر تھوڑی سی ہوئی ان کو پہنچنے میں، انہوں نے اور گاڑی تیز چلائی، چنانچہ پولیس نے روک لیا، وہ خراب ہو گیا، چلان بھی ہو گیا، جھگڑا بھی ہوا کہ چور کو پکڑتے نہیں ہو، پکڑ کے ہو یا تو جب وہ 7:15 کے اسکول میں داخل ہو رہے تھے تو سٹاف جو تھا بڑا چڑھا غصہ اس کو، اور پرنسپل صاحب جو تھے وہ یار میں ان کی بات نہیں کر رہا، بھی دیکھ رہا جب دفتر میں بیٹھے اب کیا کریں، اور اس صاحب کے بعد بھی 1-2 ٹیچر دیکھا کہ جا رہی تھی تو کس منہ سے کہے تو انہوں نے وہ کیا جو ہمارے ہاں مینجمنٹ کا خاص طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے فوری طور پر بلایا ہمارے پرنسپل صاحب، بھئی آپ سے میں نے کہا تھا مجھے پورے پچھلے سال کے ڈیٹیل ریکارڈ چاہیے تو بچوں کے ریزلٹس کا سبجیکٹ وائز کلاس وائز کا سارا بنا کے بن کے نہیں بن رہا ہے ابھی بن رہا ہے وہ، اچھا ابھی بن رہا ہے سر، آپ نے کہا تھا کہ وہ نیکسٹ منتھ ہم نے وہ دینے ہیں پیرنٹ کو، نیکسٹ منتھ تو نیکسٹ منتھ کا اگلے سال آئے گا نیکسٹ منتھ، لیکن میری بات سنیں، اگر تو آپ سے کام ہوتا تو کرے، نہیں تو مجھے بتا دیں میں اپنا انتظام کر لوں اور آپ بھی اپنا انتظام کر لیں کوئی۔ وائس پرنسپل نے کہا میں نے کیا گناہ کر دیا، باہر نکلی وی پی صاحبہ، باہر نکلی، باہر آئیں تو سامنے سے نا وہ ٹیچر جو تھی نا ایک 5th کلاس کی، وہ پھر نہیں کر رہی، کہتی کچھ نہیں، میں میرا فری پیریڈ تھا، میں ذرا ہاں فری پیریڈ، واہ بھائی اور یہاں پر کرنے کیا آتی ہے زندگی پر، تمہاری تو پوری زندگی فری پیریڈ ہے، تم کچھ کلاس میں میری 6 کلاس سے تمہارے احسانات تو بہت ہے، اچھا تم کو میں نے تم سے تمہارے جو ریزلٹس مانگے تھے پیپر چیک ہو گئے، اس نے کہا پیپر تو ابھی چیک میں کر رہی ہوں، ہاں کرو ابھی تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں، ابھی تو 2-3 سال کے بعد بھی بچے کہاں جا رہے ہیں، نہیں ہوں گے، ہم ان کو کلاس 5 کا رزلٹ کلاس 8 میں دے دیتے، اس کی جلدی کیا۔ وہاں سے ٹیچر صاحبہ گئی آفس میں گئی اور جا کے انہوں نے کوریڈر سے کہا کہ وہ جو رزلٹس میں نے بنا لیے تھے اس کی ٹائپنگ انٹری ہو گئی کمپیوٹر میں، پیرنٹس کو جو بچے فیل ہیں لیٹر بھیجنے تھے ان کو پھر آپ کو ملنے آئے، مجھے کہا بس میں کر رہی تھی، کرو شاباش، تم لوگوں کی وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہوا، تمہاری ٹھٹائی ہٹ ہرمی اس ملک کی، تمہیں پتا ہے کہ یہ حرام خوری ہوتی ہے، آدمی اگر پیسہ لے اور کاروباری پوری نہ کرے، مجھے نہیں پتا، مجھے آج شام تو کہہ لیا اگر تم سے نہیں ہوتا تو بتا پھر اب کوئی انتظام کر لیں اپنا۔ کوریڈر صاحبہ جو ہے وہ نکلی باہر کو ریسپشنسٹ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا پوسٹ ہو گئے خط سارے ٹی سی ایس کر دیں گے، لیکن وہ تو شام کو آتا ہے، کچھ آج شام کو یا کل شام کو یا اگلے ہفتے کی شام کو یا 2016 کی شام کو، کس شام کو اس نے آنا ہے، کب آئے گی وہ شام ہماری زندگی میں جب وہ خط پوسٹ ہو جائیں گے، یا تمہیں کوئی دن میں کام نہیں ہے، تمہارا موبائل ہوتا ہے اور تم ہوتی ہو کہ تم ایسے کرو، تم کل سے آؤ نا اور سکون سے گھر میں بیٹھ کے موبائلوں کے ساتھ اپنے کھیلو۔ بیچاری اس نے خیر آخری تو یہ چیز رہ گئی، وہ بیچاری فیکٹری جو ہے وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ مشکل سے جو ہے اپنی بس پہ بیٹھی کر چھٹی ہوئی، بس میں گھر گئی، گھر پہ پہنچی تو شوہر کا میسج آیا کہ شام کو دوست آ رہے ہیں، امی ابو بھی آنے ہیں تو جلدی سے کچھ بنا لینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس نے بنائی اس نے منہ بنا لیا، پہلے منہ خراب تھا، یہ میسج آ گیا، اس میسج کے ہمراہ جب وہ داخل گھر میں ہوئی تو بڑے برقوردار جو ہیں اس صوفے پہ کیچڑ والے جوتے رکھ کر بیٹھے ہوئے
اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کوکا کولا پی رہے ہیں. بڑا کام سے اس نے کہا غلط آدمی, ماں باپ مر گئے, اور باپ تو خیر طرح کیا حضم کرتا ہے, دفتر میں بیٹھ کے اس میں مزے کرتا ہے اور وہاں لوگوں سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے. تو جو بغیرت برتا ہے تو بہتر ہے ایسا اولاد پیدا نہ کرتی. یہ دیکھ ٹی وی دیکھ کر ماں مر رہی ہے, ماں سارے میں اپنے آپ کو بیچ کے خون اپنا تو پورا کرتی, خون بچنے کو یہ بیٹھ کے چاکلیٹ پی رہے کھا رہے ہیں, کروا چکا دفعہ ہو یہاں سے کم کر دے باہر کر دے چلو کھاؤ جو اپنے. بچہ باہر جاتا ہے تو ان کے گھر کی پالتو بلی گزر رہی ہوتی ہے, بلی کو دیکھتا ہے اس کو سوچ پٹھڑا مارتا ہے, تم نے کچھ کیا ہی ہوگا. آپ ذرا تم نے بھی کچھ کیا ہوگا. اب آپ اسے بتائیں کہ جس وقت پرنسپل صاحب 15 منٹ لیٹ ہو گئے تھے تو بجائے اسکول جانے کے اگر وہ سیدھا اس سیکٹری کے گھر چلے جاتے, اس بلی کو پکڑ کے ٹھوڈا مار دیتے تو کتنے مسائل حل نہ ہو جاتے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم خام خواہی ذرا سی بات کی فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا اس کو پاس آن کرتے ہیں, اور ہم اس کو پاس آن کرتے ہیں تو اگلا اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داری سمجھتا ہے اس کو مزید پاس آن کرنی, اور وہ اس کو آگے پاس آن کرتا ہے. اور دیکھیں ایک کڑک جملہ کہاں تک جاتا ہے, بیچاری بلی تک کو تو مار پڑ گئی. اس لیے جب ایسا ہو تو بجائے کہ آپ اس غصے کو جائز یا ناجائز آپ اگلے کسی کو جا کے منتقل کریں تو آپ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں بلی 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 بلی. بلی کو تلاش کریں, اس کو بلا مار, اس کو کسی انسان کو پاس آن نہ کریں, کسی انسان کو پاس آن نہ کریں تاکہ یہ زہر, یہ غصہ, یہ نفرت, یہ ایک طرح کے ہو کے ختم ہو جائے. بات ہو جائے. یہ ہے بلی کی کہانی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گی, اور نہیں رہے تو کیا کر سکتے, لیکن ہر بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ایک جملے اور ایک چھوٹے سے عمل کا اثر کہاں تک جاتا ہے, کتنی دور تک جاتا ہے, اس بچے میں بھی جاتا ہے. آپ کے پاس چھوٹے بچے آتے ہیں, کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ایگریشن بھی غصہ بڑا آتا ہے اس کو, 3 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, لیکن غصہ بڑا آتا ہے اس کو. غصہ کہاں سے آتا ہے اس کو؟ اس بچے کے پاس گھر کے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, اس لیے غصہ آتا ہے اس کو, یا اس کی بیوی چھوڑ چلی گئی ہے اس کو, اس لیے غصہ آتا ہے, یا اس کا بیٹا فیل ہو گیا شادی میں اس لیے غصہ آتا ہے اس کو. وہ کس بات میں غصہ آتا ہے اس کو؟ وہ بھائی غصہ جو ہے نا یہ اس کی ماں نے یا والد نے, یہ ماں باپ نے منتقل کیا اس کے اندر. وہ دیکھا ہے اس سے, اس نے دیکھا ہے اس سے میں اپنی والد کو دروازہ مارتے ہوئے زور سے, اس نے دیکھا ہے ماں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکتے ہوئے چیزوں کو, اس نے دیکھا ہے کہ خواہ خواہ کوئی بات ہوئی, وہاں باپ کا جھگڑا ہوا اور اس نے آ کے تھوڑی بڑی دیر بعد زور سے منہ میں کہ تو بھی باپ ہے. اس کا ایکشن وہ ہے, اس کے کشن کو وہ نکال رہا. جو کسر رہ گئی ہے وہ یہ گیمز جو بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, وہ تقریباً ساری گیم جو ہے وہ وائلنس پہ بیسڈ ہے. مارنا, قتل کرنا, گولیاں چلانا, ٹکرے مارنا, گاڑی میں اوورٹیک کرنا, یہ ساری گیم, میجورٹی آف دی گیم جو ہے یہ وائلنس پہ بیسڈ ہے. اور اب یہ وہ بات رہ گئی کہ ایکس باکس 2 جو ہے وہ لاکھ میں پہ کرا تو معاشرے میں کتنے بک جائے گی. اب تو یہ موبائل فون میں ساری گیمز آ گئی ہیں, ہر موبائل میں ہے. میرے پاس جو ڈرائیور کام کرتے ہیں ان کی فرمائش ہے کہ ہمیں اینڈرائڈ فون دے کے گیم کھیلنی ہوگی, گیم شیم کھیلنا تو اس لیول پہ آ گئے. انٹرنیٹ آ گیا. ہمارے ماسی گھر میں جو کام کرتے ہیں ان کے پاس 4G, میرے پاس 4G نہیں ہے, اس نے لے لیا 4G رام لے لیا. تو ہر شخص تک وہ ہر چیز پہنچ گئی ہے, ہر نقصان دہ چیز جو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچ چکی ہے. چنانچہ اس میں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ جو ٹیچر ہیں اس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی.
چیزیں الٹ گئی. گھر میں پیار ملتا تھا، اسکول میں تعلیم. اب تو گھر میں پیار نہیں مل رہا، تربیت نہیں مل رہی، وہ تو کریں گے نہیں. کیونکہ آپ جس بھی پیرنٹ سے کہیں گے نا کہ جی آپ کریں گے کہ ہمارا قصور نہیں ہے اسکول، یہ تعویذ کسی نے کی ہے بچے میں. یہ روز دیکھتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اپنی بیٹی کو لے کے کہ جس پہ جادو ہوا، تو اس کو راسیب کا سر تعویذ دھاگا. میں بچے کو دیکھا ملا، اس کو میں کچھ نہیں، اس کو زمینی ہے، اس کو اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے، غصہ کرتی ہے. اس کو 25-17-18 سال اس کی عمر تھی. جس سر پہ اسکارف رکھو تو اتار دیتی ہے، چیختی ہے. یہ اپنے قرآن کلاس پہ نہیں جاتی، اور یہ غصہ نہیں کرتی، اور سبق پہ نماز پہ نہیں پڑھتی. تو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کسی نے گرا باندھی ہوئی ہے. اور رشتہ بھی 1-2 آئے تو اس نے آگے سے چیخنا شروع کر دی. میری شادی نہیں کری اس کے ساتھ. تو ان کو میں نے گزارش کی، میں نے بات کی کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ یقیناً اور الحمدللہ دینی ماحول کا اثر ہے آپ کا، لیکن اس میں اضافی طور پہ کھٹک بھی ہے تھوڑی سی. دینی ماحول گھر کا یہی ہونا چاہیے، اور ہماری دنیا اور آخرت میں بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنے دین پہ چلیں، لیکن اس کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بچہ ہے خاص طور پہ اس کو، اور آج کا بچہ بہت سمجھدار بچہ ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا پھینک دیا کرو، باقی بچے کی عمر 5 سال ہے، اس کی عمر بات کرو، اتنا پھینک دیا کرو، بچہ رکھ لیا کرو. تو یہ بچے کو آپ باتوں کو سمجھا سکتے ہیں، کنوینس کر سکتے ہیں، تفہیم دے سکتے ہیں، فہم دے سکتے ہیں. تو وہ بچے کے سامنے حکم اور آسمانی حکومت ادا کرتے ہیں آرام سے. میں نے کہا کو آپ تھوڑا سا اس سے ٹائم اسپینڈ کریں، اس کو پیار کی ضرورت ہے، اس سے پیار کریں، وقت گزارے، پوچھیں کیا چاہتی ہے. اس نے جو آپ کی خیر سے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے آپ نے، تو اس بچی کے سامنے تو اب وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی گاڑی والے کے ساتھ شادی نہیں کرنی. وہ اصل میں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنی. اور بچی کتنی تنگ ہوگی، ورنہ بچیاں تو باپ پہ فخر ہی کرتی ہے ہمیشہ، ان کا اپنا باپ اچھا ہی لگتا ہے، بڑا مظلوم لگے. لیکن کیوں ہو گیا ہے کہ بچے ان کو دین پڑھایا ہو گیا ہے، سمجھایا نہیں ہے، ایک معاون ماحول نہیں دیا گیا، ایک محبت اور پیار کا رویہ ان کے ساتھ رکھا نہیں گیا. متنفر ہو گئے وہ. اب متنفر تو قربانی نہیں کرنے کی ہے، کوئی جی جادو یہ آسان طریقہ ہے، شارٹ کٹ ہے. جادو کی بات ڈل گئی، آپ تو مبرہ ہو گئے. وہ بات سمجھ لیں کہ لوگ اپنی غلطی نہیں ماننا چاہیں گے. تو آپ بجائے کہ انجمن اصلاح والدین کھول کے بیٹھ جائیں یہاں پہ، آپ اپنے طور پر اپنے تئیں چیزوں کو سمجھیں، جو کر سکتے ہیں کریں. اور آپ کے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے بھی بات چیت آپ کی چلتی ہوگی، بچوں کے کیس آپ ڈسکس کرتے ہوں گے. اگر میرے سے کسی نے بات کرنی ہو تو میرا نمبر وغیرہ میں پہلے بھی دیکھے کہ آتا شاید کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور مجھ سے رابطہ بھی کر لیں. میری جو تجربہ مشاہدہ ہے میں اس میں سے اپنا مشورہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. آخری بات آج کے دن کے لیے، آخری بات میں آپ سے کہوں، آپ اکثر لوگ جو ہے نوجوان ٹیچر ہیں، جو خاص طور پر نوجوان ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کی اس عظیم الشان مقصد میں، اس زبردست اور عظیم الشان مشن میں، جو آپ کا سب سے بڑا معاون ہے، جو آپ کا سب سے بڑا ٹول ہے، یا سب سے بڑی آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، وہ آپ کا اپنا آپ. اس لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال ضرور رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. ویسے کم عمری میں نے انسان کو بہت پرواہ نہیں، کچھ مرضی کھا لیا، کچھ بھی پی لیا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں تو جوانی میں موت بھی کھا جا کرتا تھا، مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا اس سے. لیکن جو سلوک آج آپ جسم سے کریں گے، اس کا اجر آپ کو جسم کو سالوں کے بعد دے دے گا. عام آدمی کو دے گا لیٹ ایج میں جا کے، ٹیچر کو بہت جلدی، کیونکہ ٹیچر ایج جلدی کرتا ہے.
وہ ٹرپل دماغ اپنا استعمال کر رہا ہوتا ہے, ٹرپل کام کر رہا ہوتا ہے. وہ جلدی پورا ہو سکتا ہے اگر اپنا خیال نہ رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے جسم کا خیال رکھیں, اپنے آپ کا, اپنے ذہن کا خیال رکھیں, اپنا جسم, اپنا دماغ, اپنی روح کا خیال رکھیں, اور اپنے آپ کو کچھ وقت ضرور دے, روز ریلیکس بھی کریں اپنے آپ کو. یہ جو نالج ورکر ہوتے ہیں نا, یہ جو دماغ کا کام کرتے ہیں, ان کا جسم نہیں تھکتا. اگر آپ جسم کا حصہ جو استعمال کریں گے تھکاوٹ تو اس کو ہوگی. اگر آپ بازو کو استعمال کریں گے بازو تھک جائے گا, ٹانگوں کریں ٹانگیں کر. اگر آپ دماغ کو استعمال کریں گے دماغ کی فیول اڑ جائے گا. اس وقت اتنے محسوس نہیں ہوتے, لیکن یہ عادت جو ہے نا ریفریش کرنے کی اپنے آپ کو, اس عادت کو اختیار کریں. میں شاید دوبارہ کہہ رہا ہوں آخری بات کو, چلیے ایک اور آخری بات فرما لیں گے. اگلی آخری بات سے پہلے میں نہیں جانتا کہ کون ٹیچر, ہمارے یہاں خواتین جو زیادہ خواتین جو پڑھاتی ہیں, خواتین ٹیچرز بہتر ہوتی ہیں مردوں سے, خاص طور پہ وہ بچے جن کی عمر 13-14 سال سے کم ہوتی ہے, ان کے لیے یوزلی, بلکہ یقیناً خواتین بہتر ٹیچر ثابت ہوتی ہیں, اور بچیوں کے لیے تو ہمیشہ ہی ثابت وہی ہوتی ہے بہتر ٹیچر. لیکن لڑکوں کے لیے بھی 13-14 کی ایج سے پہلے ہمارے یہاں کلاس 5 تک ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں تو کلاس 6-7-8 تک بھی لیڈی ٹیچر ہی زیادہ اچھی رہتی ہے. خواتین میں علم زیادہ ہوتا ہے, خواتین میں برداشت زیادہ ہوتی ہے, خواتین کو طریقہ اور طرز ایک فطری طور پہ ملا ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے والا. کیونکہ بیٹر ٹیچرس ایکچولی بائی ڈیزائن, بائی مینوفیکچرنگ وہ بہتر ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو جو آپ خواتین ہمارے معاشرے میں ٹیچرس بنتی ہیں, ان میں سے بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو پروفیشنل ٹیچرس ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ میں نے بی اے میں ایجوکیشن حاصل کالج رکھا ہوا تھا, پھر بی ایڈ کیا, پھر ماسٹر ایجوکیشن کیا, پھر اس کے بعد اسکول میں آ گئے. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں ہمارے یہاں. پھر ٹیچنگ کورس بھی کیا, سرٹیفکیشن بھی کی, ڈپلوما کیا, اور ٹیچر بن گئے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ہمارے بہت کم ہوتے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بی اے کا امتحان دیا, اور ایم اے کا دیا, گھر بیٹھے ہیں, تعلیم ہے, سمجھ ہے, انرجی ہے, چلو یار یہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے لگا لیے, تھوڑا سا اپنے ایکسپوجر بھی کر لیا, کوئی پاکٹ منی بھی کما لی, تھوڑا سا ایکسپوجر ہو گیا, کوئی دوستی بن گئی, سیڑھیاں بن گئی, کوئی 4-5 گھنٹے گزر لیے اور سیکھ بھی لیا, فن بھی ہاتھ میں آ. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ چلو انکم ہے, شادی شدہ ہے, بچے ہیں, چلو بچوں کی فیس معاف ہو جائے گی, اور چلو اپنا بھی شوگر ایک جگہ رہے گا گھر سے باہر, کچھ اور نہ سے تو 7-8 گھنٹے ساتھ سے دور رہوں گی. یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے, ساتھ میں پڑے گی. اور پھر یہ کہ 4 پیسے بھی ہوں گے, خاؤں بھی خوش ہو جائے گا. کچھ اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں, وہ جو اگر اپنے بھی ذاتی اخراجات ہیں, کوئی دل کرتا ہے اپنی کو بہن کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہے, تو شوہر عام طور پہ آفیشلی یہ نہیں کرتے, تو وہ چلو وہ بھی ہو جائے گا. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, لیکن ڈفرنٹ وجوہات ہوتی ہے. میرے نزدیک یا انکم گھر کی تھوڑی ہے, تو ایک سیلری تو گزارا نہیں ہوا, تو 2 سیلری گھر میں آنا شروع, بہت وجوہات ہوتی ہیں. لیکن پروفیشنلی جو شروع سے بچپن سے مجھے شوق ٹیچر بننے کا, وہ بہت تھوڑے. لیکن میرے خیال میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس پروفیشن میں یا اس منصب پہ یا اس جاب پہ کیوں آئے. اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا, اس سے جو ایڈمنسٹریشن کو فرق نہیں پڑتا, اس سے بچوں کو فرق نہیں پڑتا. اب بات تو یہ ہے کہ آپ آ گئے ہیں, آ تو گئے ہیں نا, اور جب کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ میں جو پروفیشنل کمپیٹنسیز میں کمی ہے, وہ پروفیشنل کمپیٹنسی کو, وہ فنوں کی تدریس جو آپ میں کمی لگتی ہے آپ کو, وہ آپ سیکھیں. اگر آپ نے پہلے سیکھ کے نہیں آئے تو چلو سیکھ کے آنا چاہیے تھا آپ کو, لیکن آپ سیکھ لیں. اگر ہم بچے کی شادی کرتے, بہت سے کام سکھاتے, بہت سے کام نہیں آتے, اس خود ہی سیکھ جاتے, سیکھ جائیں گے, چلو آپ سیکھ لو. یہ تو کوئی دلال ابو کے میرے نہیں سکھائی تھی 20 سال کی مدت, تو اب تو زندگی میں کام کرو گے. آپ اپنے کو سیکھتے ہیں, لڑکی شادی جاتی ہے ڈائریکٹ سیکھتی ہے, کیونکہ آپ اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ اس پوزیشن کی ضروریات. ٹھیک ہے جی. جو جب کسی کی اولاد ہوتی ہے خاص خاتون کی, تو اس سے پہلے کہ ماں بننے کا کورس کرتی ہے, وہ کہ کتاب پڑھتی ہے, جی میں ڈپلوما کیا بچی ماں تک میں نے پورا اس کا کورس کیا. وہ پھر کچھ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ آن دا اسپاٹ پہ پوچھتی چلیے رو رہا کیا کروں, یہ جناب یہ رات کو اٹھنا ہے, تو آپ پوچھ آ کے آپ سیکھتے ہیں نا, آپ وہ اسکلس وہ ٹیلنٹس ایکوائر کرتے ہیں.
جو اس موقع کی، اس جگہ کی، اس حالات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ویسے ہی یہ بھی جب آپ پروفیشن میں جیسے مرضی آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ آ گئے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنی پروفیشنل کمپیٹنسی کو بڑھائیے. کتابیں، کورسز، اب تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اگر آپ کے پاس ایکسیس ہو. ڈھونڈنا اور تھوڑی سی بات ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ابھی ہم نے یہاں پہ بھی دیکھے، آپ دفتر میں بھی پڑھے ہوئے، آپ کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں یا کروانے والے ہیں، یہ ضرور کیجیے. اور یہ پروفیشنل کمپیٹنسی کورسز ضرور کیجیے، خود کو امپروو کیجیے، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یار میں بہتر کام کر سکتا ہوں. یہی چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا، اپنی کمپیٹنسز کو بڑھانا ہر ایریا میں. یہی انسان کی نشانی ہے. انسان جب شروع ہوتا ہے تو تقریباً زیرو بلینک سافٹ ویئر پہ آتا ہے، اور جب وہ جلدی سے جاتا ہے تو وہ ایک بہت زیادہ انفارمیشن اور نالج اکٹھی کر کے جاتا ہے. جانور جو ہوتا ہے وہ جس کمپیٹنس پہ پیدا ہوتا ہے اسی پہ وہ انتقال فرما جاتا ہے. انسان میں فرق ہوتا ہے، اور ٹھیک تو پھر میرے کا انسان نہیں ہوتا، وہ انسان سے بھی اوپر ہوتے ہیں. ان کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے.